السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 چیپٹر 2 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ریسٹ اور موشن کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریسٹ اور موشن کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ریسٹ کی حالت میں جبکہ دوسری موشن میں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی جسم اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کو تبدیل نہ کر رہا ہو تو وہ ریسٹ میں کہلاتا ہے، اور اگر کسی جسم کی پوزیشن اس کے ارد گرد پیش کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہو تو وہ موشن میں کہلاتا ہے۔ کسی جسم کی ریسٹ یا موشن کی حالت ریلیٹیو ہوتی ہے، مثلا کسی چلتی ہوئی بس میں بیٹھا ہوا مسافر بس میں موجود دوسری مسافروں اور چیزوں کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے، لیکن بس سے موجود باہر کسی شخص کے لحاظ سے بس میں موجود تمام مسافر اور چیزیں موشن میں ہیں۔ تو موشن کی کچھ اقسام ہیں جنہیں ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موشن کی 3 اقسام ہیں، ٹرانسلیٹری موشن، اور اس کی مزید 3 ٹائپس ہیں، لینئر، سرکولر اور رینڈم۔ تو دوسرے نمبر پر آتی ہے روٹیٹری موشن، اور تیسرے نمبر پر ہے وائبریٹری موشن۔ تو سب سے پہلے ہم فرسٹ والی کو ڈسکس کریں گے، ٹرانسلیٹری موشن۔ یہ جو ریڈ دائرے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو ہم پڑھیں گے۔ ٹرانسلیٹری موشن میں کوئی بھی جسم گھومے بغیر ایک ایسی لائن میں حرکت کرتا ہے جو سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور دائرہ نما بھی۔ تو شکل 2.3 میں دکھایا گیا ہے، جسم گھومے بغیر کسی خمدار راستوں پر حرکت کر رہا ہے، یہ اس جسم کی ٹرانسلیٹری موشن ہے۔ فیرس وہیل میں جھولا جھولنے والے لوگ بھی ٹرانسلیٹری موشن میں ہوتے ہیں۔ ٹرانسلیٹری موشن کو لینئر موشن، سرکولر موشن اور رینڈم موشن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے لینئر موشن۔ کسی جسم کی خط مستقیم میں حرکت کو لینئر موشن کہتے ہیں۔ خط مستقیم میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز اور عموماً نیچے گرتے ہوئے اجسام لینئر موشن کی مثالیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس سرکولر موشن۔ اگر کوئی جسم دائرے میں حرکت کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کی حرکت جو ہے وہ سرکولر موشن میں ہے۔ ڈوری کے سرے سے باندھے ہوئے ایک پتھر کے ٹکڑے کو گھمایا جا سکتا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا کسی قسم کے راستے پر چلے گا، وہ راستہ ہوگا کہ پتھر کا ٹکڑا دائرے میں حرکت کرتا ہے، پس وہ سرکولر موشن میں ہوتا ہے۔ شکل 2.7 کسی سرکولر راستے پر حرکت کرتی ہوئی ایک کھلونا گاڑی دکھائی گئی ہے۔ سرکولر راستے پر چلتے ہوئے بائی سائیکل یا کار کا سرکولر موشن میں ہوتی ہے۔ سورج کے گرد زمین کی گردش اور زمین کے گرد چاند کی گردش بھی سرکولر موشن کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ناظرین آتا ہے وہ ہے رینڈم موشن۔ رینڈم موشن کسی جسم کی بے ترتیب انداز سے حرکت کو رینڈم موشن کہتے ہیں۔ پس کیڑے مکوڑوں پرندوں کی موشن رینڈم موشن کہلاتی ہے۔ ہوا میں گرد و غبار کا موجود ہونا، دھوئیں کے پارٹیکل کی موشن اقسام کون سی ہو سکتی ہے؟ رینڈم ہوگی۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں مزید روٹیٹری موشن ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ روٹیٹری موشن کسی لٹو کی موشن کا جائزہ لیجئے، جیسے کہ ہمارے ساتھ ادھر گراف میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک ایکسس کے گرد گھومتا ہے۔ گھومتے ہوئے لٹو کے پارٹیکل دائرے میں حرکت کرتے ہیں، لہذا پارٹیکل انفرادی طور پر سرکولر موشن میں ہوتا ہے۔ کہ لٹو کی موشن بھی سرکولر ہوگی کیونکہ یہ اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے، اس کی تو پھر یہ دائرے میں نہیں بلکہ ایک ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے، تو ہم اسے روٹیٹری موشن کہیں گے۔ جیسے کہ ہم یہ جو ریڈ پٹی میں لکھی ہوئی ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو پڑھیں گے۔ کسی جسم کا اپنے ایکسس کے گرد گھومنا روٹیٹری موشن کہلاتا ہے۔ اور ناظرین اس کی کچھ مثالیں ہمارے پاس دی گئی ہیں۔ یہ جو گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے، ایک ہاتھ کی انگلی پر جو فٹ بال کو گھماتے ہیں، یا یہ جو سائیکل کا چکا یا موٹر بائک کا چکا جو ہوتا ہے وہ جو جب گھومتا ہے تو وہ اس کی روٹیشن بھی روٹیٹری موشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وائبریٹری موشن۔ وائبریٹری موشن سے مراد یہ ہے کہ کسی جسم کی وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے دہرائی جانے والی موشن وائبریٹری موشن کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہ کلاک کے پینڈولم کی وائبریٹری موشن ہے، بچے اور جھولے کی وائبریٹری موشن بھی موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ملیں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔